بچی بچی رہتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. بچی بچی کی صورت میں ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے. اور یہی بچی کی جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد یہ جب کسی کی بیوی بن جاتی ہے کسی کی بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کے لیے زیب و زینت نظر آتی ہے. اور یہی بچی جب شادی کے بعد خدا کے فضل سے ماں بن جاتی ہے تو نبی فرماتے ہیں الجنت تحت امہات اقدامکم. جنت تو تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. بچی بچی کی حیثیت سے ہے تو باپ کو جنت دیتی ہے. بچی بچی کی حیثیت سے ہے تو باپ کو رحمت کا نمونہ عطا کرتی ہے. یہی بچی جب شادی کر لی جاتی ہے تو اپنے شوہر کے گھر کی زیب و زینت بنتی ہے. اگر عورت گھر میں نہ ہو تو گھر اندھیرا معلوم ہوتا ہے. عورت گھر میں نہ ہو تو ماحول سنسان معلوم ہوتا ہے. اگر عورت کا وجود نہ دکھائی دے تو انسانیت پھیکی نظر آتی ہے. عورت اگر گھر میں آ جائے تو گھر میں رحمتوں کا نزول. اور پھر جب یہی بچیاں صاحب اولاد بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم کے اندر وہ تاثیر عطا فرمائی کہ ہم جیسے لوگ کیا ہم جیسے پاپیوں کی حقیقت کیا بڑے بڑے ولی کامل بڑے بڑے بزرگ کامل جنہوں نے بزرگی کی شہرت پائی ہے تو ماں کی دعاؤں کے اثر سے اللہ نے ولایت میں مقام بلند فرما دیا. ایک بہت بڑے ولی ہیں جنہیں دنیا حضرت باجزید کے نام سے جانتی ہے. باجزید آج تو بحمدہ تعالی بزرگوں کے وجود سے ہم لوگ مستفیض ہیں. اگر ان کا فیض نہ ہو تو ہماری آپ کی حقیقت ہی کیا ہوتی. پہچان بزرگوں کی شخصیات. بایزید بستامی ہیں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے تشریف لے گئے. تقریر کرنے کے لیے اور جب تقریر کیا تو ایسی بستی میں تقریر ہوئی کہ ان کی تقریر کے لب و لہجہ کو سن کر یہودی نصرانی پارسی مجوسی لوگوں نے بھیڑ جمع کی. سب لوگ ٹوٹ پڑے. ایسے جملے باجزید بستامی کے نکلے. اتنی بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور جب تقریر شروع ہوئی تو بحمدہ تعالی 20,000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مشرف بہ ایمان بنا. 20,000 لوگوں نے صرف تقریر سن کر ایمان والے ہو گئے. اور جب ایمان والے ہو گئے تو باجزید بستامی گھر لوٹے. اپنے گھر تشریف لائے. جب ان کی جلوہ گری ہوئی بہت خوش تھے. گھر میں آنے کے بعد اپنی ماں کو سلام پیش کیا. ماں نے سلام کا جواب دیا. ماں کہتی ہے بیٹا باجزید آج بہت خوش نظر آتا ہے. کیا بات ہے؟ آج تیرے چہرے پہ خوشی کے جلوے نظر آتا ہے. باجزید بستامی کہتے ہیں ماں اللہ کا کرم ہے آپ کے بیٹے پر کہ آپ کے بیٹے نے آج ایسی تقریر کی کہ اپنے 20,000 عیسائیوں نے ایمان کی دولت سے اپنے آپ کو مشرف فرمایا ہے. جب یہ کہا تو باجزید بستامی کی ماں پکار کے کہتی ہے بیٹا بیٹا یہ کمال تیرا نہیں ہے یہ کمال تیرے ماں کے دودھ کا ہے کہ بیٹا تیری ماں نے چکم میں رکھا تو حلال کے سوا کبھی ناجائز کی طرف توجہ بھی نہیں ڈالی. اے بیٹا جب تک تو ماں کے پیٹ میں رہا تیری ماں قرآن کی تلاوت کرتی رہی. تیری ماں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کرتی رہی. کلمہ کا ورد کرتی رہی. بیٹا باجزید جب تو دنیا میں آیا ہے جب تو پیاسا ہوتا تھا تیری ماں تجھے دودھ پلاتی تھی تو پہلے نبی پہ درود پڑھتی تھی وضو بناتی تھی کلمہ پڑھتی تھی بعد میں تجھے دودھ پلاتی تھی. اے بیٹا یہ تیرے ماں کے دودھ کا کمال ہے تیرے ماں کے دودھ کا اثر ہے کہ بیٹا تو آج ایسی تقریر اور خطاب کیا ہے کہ اللہ نے تیرے تقریر کے جملوں میں ایسی تاثیر دی کہ 20,000 لوگوں کو ایمان والا بنا دیا. بچی بچی کی حیثیت سے بیٹی بیٹی کی صورت میں ہے
تو انسان کے زندگی میں انقلاب آتا ہے. بیوی کی صورت میں ہے تو شوہر کے گھر کو آراستہ کر رہی ہے، اور صاحب اولاد بن گئی تو اولاد کی زندگی میں نکھار و بہار پیدا کر رہی ہیں. اس لیے میرے پیارے دینی بھائیوں، یہ بڑی متبرک محفل ہے جس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. یہ کمال کن کا ہے کہ جس نبی کے آمد کے صدقے اللہ نے پوری کائنات بنایا ہے. نبی نہ آئے ہوتے آسمان نہ بنا ہوتا، نبی کی آمد نہ ہوتی زمین کا فرش گیتی نہ بچھا ہوا ہوتا، نبی نہ آتے چاند اور سورج کی تخلیقات نہ ہوتے، نبی نہ آتے کائنات کا وجود نہ ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ صدقہ رسول پاک کا ہے، اس نبی پاک کے صدقے پوری دنیا بنی ہے. لیکن نبی کے آنے سے پہلے بیٹی کو دنیا میں رہنے کا رائٹ نہیں تھا، بیٹی کو رہنے کا ادھیکار نہیں تھا، بیٹی کو زندگی گزارنے کا کوئی سلیقہ اور طریقہ حاصل نہیں تھا. کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی داماد بنے. بیٹی ایسے ننگوار تصور کی جا رہی تھی، بیٹیوں کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کر رہا تھا. لیکن جس نبی کی میلاد جناب ادریس صاحب نے منایا ہے، یہ کرم اس رسول پاک کا ہے، صدقہ اس رسول پاک کا ہے کہ رسول پاک آئے اور تشریف لانے کے بعد زمانے کو پیغام دیا، یا ایھا الناس انا ابو البنات، اے لوگو میں لڑکیوں کا باپ ہوں. بنت واحد کو کہتے ہیں، بنت واحد ہے، بنات اسی کی جمع ہے. گویا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں نبی کے آنے سے پہلے بیٹیوں کی حقیقت نہیں تھی، بیٹیوں کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا. لیکن یاد رکھو جو تمہارا نظریات ہے، جو تمہارے سوچ و فکر ہے، اگر یہی سچ ہوتا تو اللہ تیرے نبی کو چند بیٹیاں نہ دیا ہوتا، بیٹیوں کا وجود نہ بچتا. اس لیے کہ کائنات میں نبی سے بہتر کوئی نہیں، اور اس بہتر نبی کو اللہ نے ایک نہیں چار بیٹیاں زمانے کو پیغام دیا ہے. بیٹیاں زحمت ہوتی تو نبی کو بیٹی نہ ملتی. اس نبی کا مقام یہ ہے کہ نبی جہاں قدم رکھ دے اللہ اس زمین کا مقدر کو بلند کر دے. نبی مکہ میں ہے تو مکہ کی زندگی کو تابناک بنا رہے ہیں. مصطفیٰ مدینہ گئے، یہ قدم رسول پر گیا تو اللہ نے اس زمین کو مقدر کا سکندر بنا. یہ نبی کے قدم کی برکت ہے. جس نبی کا قدم پڑ جائے تو انسان تو کیا مٹی کی بھی تقدیر بدل جاتی ہے. یہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سعید کا صدقہ اور یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے. میرے پیارے دینی بھائیوں، ذرا اندازہ لگاویں کہ اس نبی پاک سے زائد کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں. بریلی کی ٹوٹی چٹائی سے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کا مقام کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. وہ نبی جس نبی کا مقام اتنا اونچا، جس نبی کا رتبہ اتنا بلند ہے، جس نبی کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا مقام کتنا بلند عطا فرمایا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. وہ رسول جس رسول کا مقام کائنات کا چپا چپا گوشہ گوشہ حضرت جبریل نے چھان لگایا. حضرت جبریل نے جب نبی کی عظمت کو پیش کیا تو یہی پکار کے کہتے ہیں جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، رے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا. اے مولا تو خدایت میں ایک ہے،
جس رسول کو بنایا ہے وہ رسول تمام رسولوں میں ایک ہے، بے مثال ہے۔ اللہ پاک نے ایسا بے مثال رسول بنایا۔ اگر رسول کو اللہ نے بیٹیاں دی تو زمانے کو پیغام دیا ہے، یاد رکھنا اس نبی سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے، اس نبی سے بہتر کسی کا مقام نہیں ہے۔ اگر بیٹیاں زحمت ہوتی تو رسول اللہ کو اللہ نے بیٹیاں نہ دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیٹیاں عظمت والی ہوتی ہیں، رحمت والی ہوتی ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل بیٹی کے مقام کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اپنے ذہن میں بسا سکتے ہیں۔ جو چیز عظمت والی ہوتی ہے، جو چیز عزت والی ہوتی ہے، آپ کسی لائبریری کو دیکھیں، لائبریری میں ساری کتابیں پڑی ہوتی ہیں، ساری کتابیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن کسی کتاب پہ جزو دان نہیں لگا ہوتا۔ ایک قرآن ہوتا ہے جس قرآن پہ جزو دان لگا ہوتا ہے۔ یہ جزو دان کا لگا دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کتابیں سب ہے، لیکن یہ کتاب ساری کتابوں میں بے مثال ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ جہاں غلاف پڑ گیا کتاب کی عظمتوں کا پتہ چل رہا ہے، کتاب کے رتبے کا پتہ چل رہا ہے، کتاب کے مرتبے کا پتہ چل رہا ہے۔ آپ دنیا میں بہت ساری مسجدیں ہیں، دنیا کے کسی مسجد کو دیکھیں، کسی بھی مسجد کو دیکھیں تو سب گھر تو اللہ کا ہے، لیکن کعبۃ اللہ پہ غلاف لگا ہوا ہے۔ دنیا کو پتہ دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں سب گھر اللہ ہی کا، ساری مسجدیں خدا کی، لیکن ایک چیز یاد رکھو، جس کعبہ پہ غلاف لگایا گیا ہے وہ سارے گھروں میں سب سے بہتر گھر ہے، اس سے بہتر گھر کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عورتوں کو وجود بخشا تو عورتوں کے اوپر پردہ ڈالا اور پردے کا حکم عطا فرمایا کہ جہاں جہاں پردہ ہوتا ہے وہ اس کی عزت اور عظمت کا اعلان کرتا ہے۔ قرآن پہ پردہ اس کی عظمت کا پتہ ملتا ہے، خانہ کعبہ پہ پردہ کہ اس کی عظمت کا پتہ دیتا ہے۔ عورتوں کو پردہ میں رکھا گیا، یہ بھی اس کی عظمتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ عورت اگر پردے میں رہتی ہے تو اس کا عزت و وقار بڑا ہی بلند رہتا ہے۔ جب تک اسلام کی شہزادیاں دنیا میں پردے کے ساتھ زندگی گزارتی رہی، پردوں کا اور حیا کا خیال کرتی رہی، باپ کو عزت مل رہی تھی، ماں کو عزت مل رہی تھی، بھائیوں کو عزت مل رہی تھی، بہنوں کو عزت ملا ہے، سماج کو عزت ملا ہے، زمانے کو عزت ملا ہے۔ آج مسلم سماج سے یہ پردہ ہی ہٹ رہا ہے، جو بے عزتی سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ عزت و حیا کا چادروں کو اٹھا لیا ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری قدر نہیں ہوتی، آج ہمارا احترام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا معیار اتنا بلند عطا فرمایا تھا کہ اسی ہندوستان کی تاریخ ہے، ایک وقت میں ایک عیسائی اپنی بیٹی کو لیتا ہے اور مسلمان کے گھر پہنچتا ہے، جانے کے بعد کہتا بھائی میں پردیس جا رہا ہوں، پردیس کچھ دن کے لیے اپنی بیٹی کو میں تیرے گھر رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی بیٹی کہاں رکھنا چاہتا ہوں؟ تیرے گھر۔ مسلمان کان کھڑا کر لیا، عیسائی کی بستی، تم عیسائی ہو، تمہیں چاہیے اپنی بیٹی عیسائیوں کے یہاں رکھنا، میرے گھر پہ کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ وہ عیسائی کا جواب سنے اللہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں بیٹی کا پیار اور شریعت کی حیا والی چادر خواتین اسلام کو رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جیسے اس مسلمان نے کہا بھائی تم اپنی بیٹی میرے گھر کیوں رکھنا چاہتے ہو، تم اپنے عیسائی کے یہاں رکھ دیتے، لیکن اس عیسائی نے برجستہ یہ جواب دیا تھا، کہا سنا میں عیسائی ضرور ہوں لیکن مجھ کو اپنے عیسائیوں پہ بھروسہ نہیں کہ میں اپنی بیٹی اس کے گھر رکھوں تو میری بیٹی کی عزت و تقدس کی حفاظت ہو جائے، میری بیٹی کی آبرو کی حفاظت ہو پائے، میری بیٹی کا وقار سلامت رہے۔ میں اپنی بیٹی تیرے گھر میں اس لیے دینا چاہتا ہوں، تیرے گھر اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے جب آبرو پہ حملہ ہوگا، عزت پہ حملہ ہوگا، وقار مجروح ہونے والی ہوگی تو مسلمان اپنا خون کا لہو دے گا لیکن بیٹی کا وقار مجروح نہیں ہونے دے گا۔ یہی میرے ذہن و فکر پہ خیال آیا کہ یہ مسلمان ہی ایک واحد ہے جہاں پہ حیا کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، وقار کے تقدس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پہ میں نے تیرے گھر اپنی بچی کو رکھا ہے۔ ذرا اندازہ لگا میں کہ کیا مسلمانوں کا معیار تھا، آج ہمارا معیار
اللہ تعالیٰ اپنے منصب کو ہمیں سمجھنے کی توفیق، ہمارے وقار جو بلند اللہ نے کیے ہیں، ہم کو اپنی حقیقت کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم حقیقت نہیں سمجھ پائیں گے، ہماری زندگی میں بلندی نہیں آئے گی، ہماری شخصیت اونچی نہیں ہو سکتی ہے۔ آخر وہ نبی کی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ نے کیسی زندگی گزاری کہ پوری زندگی گزرتی جا رہی ہے، لیکن فاطمہ کی نہ کوئی چادر دیکھا ہے، نہ فاطمہ کا کپڑا دیکھا ہے، نہ فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہے، فاطمہ کے سر کا بال۔ آج کی عورتیں دوپٹہ اتنی باریک اوڑھتی ہیں، اتنی باریک کہ بال کا کلاپن بالکل جھلکتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں قیامت کی نشانی ہوگی کہ اس عورتوں کا حال اتنی بے حیائی ہوگی کہ کپڑے اتنے باریک ہوں گے کہ کپڑا پہن کے بھی وہ ننگا نظر آئے گی۔ آج لباس ہم دیکھیں، بلند ایمان کا رشتہ اتنا اونچا، اسلام نے عورتوں کا مقام اونچا کیا، لیکن کیا آج ہم جیسے مسلمانوں کی خواتین کی عزت، ان کا وقار جو رسول اللہ نے شریعت کا آئین کیا تھا، اس کی سوٹی پہ جب تک عورتیں رہی، اللہ نے اس کا مقام بلند کیا تھا، اس کے شخصیت کو اونچا کیا تھا۔ لیکن آج ایسے ایسے دوپٹے، ایسی اوڑھنیاں کہ اوڑھنے کے بعد بھی بال کا کلاپن ظاہر ہوتا ہے۔ یہ عورت پر دوپٹہ رکھ کے بھی ننگی نظر آتی ہے، انیانیت نظر آتی ہے۔ نبی کی پیاری بیٹی نے پوری زندگی گزاری، لیکن زندگی کے کسی بھی وصول میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کسی نے فاطمہ کا چہرہ دیکھا ہو، فاطمہ کا بدن دیکھا ہو، فاطمہ کی حیات دیکھی ہو، فاطمہ کی صورت دیکھی ہو۔ اللہ اللہ روایتیں پکار کے کہتی ہیں کہ پوری زندگی فاطمہ نے گزار لی، لیکن نبی کی بیٹی فاطمہ کے پاؤں کا ناخن بھی کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صورت اور وہ سیرت حضرت فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اگر یہ کردار اللہ نے دیا ہے تو اسی کا منصب اللہ نے دیا کہ کل قیامت کے دن جو عورتیں جنت میں جائیں گی، اللہ ان جنتی عورتوں کا سردار اللہ نے حضرت فاطمہ کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرے پیارے دینی بھائیوں، اگر رسول اللہ نے اس دنیا میں آ کر بیٹیوں کو قتل ہونے سے بچایا، بیٹیوں کو بے عزت ہونے سے بچایا، بیٹیوں کا وقار بلند کیا ہے، تو اسی رسول اللہ نے بیٹیوں کو باحیا حیا کی چادر عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلم سماج کی عورتوں کو اپنے گھروں میں باوقار طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری شریعت نے عورت کو اس کے ہر وصول و ضوابط کا سبق بھی پڑھایا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عورت کے معنی تو پردہ ہی، عورت کے معنی ہی پردہ، عورت کے معنی پردہ۔ اب اس کے معنی ہی پردہ، اگر وہ بولے تو اس کی آواز پہ بھی پردہ۔ اگر کسی کی بیوی چاہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے تو رسول اللہ فرماتے ہیں عورتیں اتنی زور سے نہ قرآن پڑھے کہ اس کے قرآن کی تلاوت کی آواز گھر کے دیوار سے کسی غیر محرم کے کان میں پہنچ جائے۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس سے سیکھا جا سکتا ہے، اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ عورتوں کو کتنا مہذب رہنا ہے، عورتوں کو کتنا حیا میں رہنا ہے، عورتوں کو کتنے پردے میں رہنا ہے کہ اس کی آواز پہ بھی پردہ۔ رسول فرماتے ہیں اگر عورت خوشبو لگائے خوشبو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرد کی خوشبو اور عورت کے خوشبو میں فرق ہے۔ مرد ایسی خوشبو لگاوے کہ رنگ ظاہر نہ ہو خوشبو ظاہر ہو، ایسی خوشبو کہ رنگ ظاہر نہ ہو خوشبو ظاہر ہو، لگا لے تو دیکھنے سے کپڑے میں داغ وغیرہ نہ ہو لیکن خوشبو ظاہر ہو۔ عورت کی خوشبو ایسی ہو کہ اس کی خوشبو ہلکی ہو اور رنگ ظاہر ہو، تاکہ فرق ہو کہ عورت ایسی خوشبو نہ لگائے کہ راستے سے گزرے تو کسی غیر محرم کے دلوں پہ اس کا غلط اثر پڑ جائے۔ اللہ کے رسول نے اس کے خوشبو میں بھی پردہ عطا فرمایا ہے۔ میرے پیارے دینی بھائیوں، ہم میلاد شریف کی محفل میں بیٹھیں تو ضرور سمجھیں، ضرور سیکھیں کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے، ہمارے نبی کا وصول کیا ہے۔ اگر وہ ضابطہ ہمارے سینے میں ہو جائے تو کل بھی ہم باوقار تھے، آج بھی باوقار رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک زندگی میں نکھار پیدا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ گرامی قدر جناب محمد ادریس صاحب اپنی پیاری بیٹی کی شادی خانے آبادی کی تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اللہ اس شادی کو نبی پاک کی میلاد
آپ کی برکت سے بحسن و خوبی انجام پذیر عطا فرمائے، رسول کی شریعت کے سانچے میں ڈھل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلم سماج کو شریعت کے نقطۂ نظر سے مرد کو بھی عورتوں کو بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔